حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کہ اللہ نے جبریل کو پہلے بھیجا، فرمایا جاؤ جبریل میرے پیغمبر سے کہو کہ ابو بکر تمہارے دروازے پر آ رہا ہے، ابو بکر کو میرا سلام بھی کہو اور یہ پوچھو کہ تم مجھ پہ راضی ہو کہ نہیں راضی ہو۔ پوچھا ابو بکر تو بتا تو گھر میں کیا چھوڑ کے آیا؟ ابو بکر نے کہا آقا جو گھر میں تھا سارا آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور گھر میں اللہ اور آپ کی محبت چھوڑ آیا۔ تیرے باپ کی ایک رات کی نیکیاں عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ ہے۔ میں نے ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا۔ دنیا کے اندر جس نے جس انداز میں مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، لیکن کائنات کے لوگوں سنو، اس کائنات میں اس روح ارضی پر ایک انسان ایسا ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، وہ اس کے احسانوں کا بدلہ رب قیامت کو چکائے گا اور اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ جل مجدہ کو سزاوار ہے، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے. وہ بادشاہوں کا شہنشاہ، جس کو چاہے تخت اقتدار پہ بٹھا دے اور جسے چاہے تخت دار پہ لٹکا دے. وہ ہر طرح کی عزتوں اور ذلتوں کا مالک، جس کو چاہے عزتوں سے سرفراز کر دے اور جسے چاہے ذلتوں سے ہمکنار کر دے. کون ہے جو اس کے سامنے اس کی مرضی اور منشا کے بغیر دم مارنے کی بھی جرت رکھتا ہو؟ لہٰذا ہر طرح کی حاجات، مناجات، دعائیں، التجائیں، ندائیں اور پکاریں اسی اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں. اور درود و سلام امام الرسل، خطیب الانبیاء، سید ولد آدم، رسول محتشم، نبی معظم، امام الہدا، رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد حضرات محترم، ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ جو ابھی چند دن پہلے ہم سے رخصت ہوئی ہے، اس 22 تاریخ کو دنیا ایک بہت بڑے اور بہت عظیم انسان سے محروم ہوئی.
ایک ایسا انسان جو اپنی ساری زندگی میں وفا کا پتلا بن کے رہا، اپنی ساری زندگی میں اسلام کا شعور آنے کے بعد اور اسلام کو قبول کر لینے کے بعد اس نے ساری زندگی صرف اسلام سے وفا کرتے ہوئے گزاری، اسلام کو پھیلاتے ہوئے گزاری، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہوئے گزاری۔ قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس مقام پر جو ابھی میں نے آغاز خطبہ میں آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں اس عظیم انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کہہ کر خراج تحسین پیش کیا، اور کم و بیش 9 مقامات ایسے ہیں قرآن حکیم کے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابو بکر صدیق کی شان بیان فرمائی ہے۔ یہ عظیم انسان، اس کی شجاعت کو دیکھیں، اس کی استقامت کو دیکھیں، اس کی جرت کو دیکھیں، اس کی سخاوت کو دیکھیں، اس کی قرات کو دیکھیں، الغرض اس کی حیات کو دیکھیں، یہ اس کی وفات کو دیکھیں، یہ ہر لحاظ سے پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم بندہ اللہ کو اتنا پسند تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اس کے لیے سلام بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرماتے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاؤں، تو جناب صدیق اکبر ابھی نبی کے دروازے پہ نہیں پہنچے تھے کہ اللہ نے جبریل کو پہلے بھیجا۔ فرمایا جاؤ جبریل، میرے پیغمبر سے کہو کہ ابو بکر تمہارے دروازے پر آ رہا ہے، ابو بکر کو میرا سلام بھی کہو اور یہ پوچھو کہ تم مجھ پہ راضی ہو کہ نہیں راضی ہو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عظمت اور یہ شان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے کہا ابو بکر تجھے اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ جناب صدیق اکبر تڑپ گئے، کہنے لگے آقا کیا میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں ابو بکر تیرا نام لے کے تجھے سلام بھیجا ہے، اور ساتھ پوچھا ہے کہ اپنی اس حالت پہ راضی بھی ہو کہ نہیں راضی ہو۔ اور حالت کیا تھی؟ اللہ اکبر، جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا نا، تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 40,000 دینار کے مالک تھے، 40,000 دینار کے، 35,000 دینار اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اسلام کی توسیع کے لیے، اشاعت کے لیے وقف کر دیں، اور 5,000 دینار اپنے گھر اور اپنی ضروریات کے لیے رکھا۔ اتنا عظیم انسان غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا بھائی لاؤ چندہ لاؤ، آج جنگ کے لیے ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، لاؤ جو کچھ لا سکتے ہو۔ اتفاق کی بات ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت مجھے بھی تجارت میں بڑا نفع ہوا تھا۔ میں نے کہا عمر آج تیرے پاس موقع ہے ابو بکر سے آگے بڑھنے کا، ہر قدم پہ ابو بکر تجھ سے آگے بڑھتا ہے، آج ابو بکر سے آگے بڑھ جا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی ساری جو میرے پاس مال و دولت جائیداد تھی اس کا نصف کیا اور آدھا حصہ لا کے میرے اپنے پیغمبر کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ آپ نے پوچھا عمر سناؤ کیا لائے، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا آقا آدھا آپ کے پاس لے آیا، آدھا گھر چھوڑ آیا۔
آپ نے تحسین فرمائی، اور اسی دوران دیکھا مسجد نبوی کے دروازے سے جناب ابو بکر صدیق بھی مال و دولت سے لدے پھدے آ رہے ہیں، سارا مال لا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ پوچھا ابو بکر تو بتا تو گھر میں کیا چھوڑ کے آیا؟ ابو بکر نے کہا آقا جو گھر میں تھا سارا آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور گھر میں اللہ اور آپ کی محبت چھوڑ آیا، گھر میں صرف آپ کی اور اللہ کی محبت چھوڑ آیا، اور کچھ گھر میں نہیں چھوڑ کے آیا۔ تو آقا یہ جو کچھ تھا سارا کچھ لے آیا۔ جناب عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے واہ ابو بکر، میں تجھ سے آگے بڑھنا چاہتا تھا، تجھ سے تو کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، میں تجھ سے ساری زندگی آگے نہیں بڑھ سکتا، اور کوئی بڑھ بھی کیسے سکتا؟ رات کی تاریکی ہے، آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، بے شمار ستارے نظر آ رہے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے میرا پیغمبر اپنی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ جناب عائشہ کے دل میں نہ جانے کیا بات آئی، پوچھتی ہیں آقا یہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ ان گنت اور لاداداد ہیں، ان کا شمار نہیں ہو سکتا، لیکن میرے ذہن میں سوال یہ آتا ہے، مجھے آپ یہ فرمائیے کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی موجود ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی نیکیاں ہوں؟ جناب عائشہ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ میرے باپ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے۔ اپنے دل کی تسلی کے لیے، دل کی خوشی کے لیے کبھی بندہ اپنی کامیابیوں کا تذکرہ بھی کرتا ہے نا، کہتی ہیں میں نے یہ ذکر کیا، مجھے گمان تھا اللہ کے پیغمبر میرے بابا کے نام سے بڑھ کر کسی کا نام نہیں لیں گے۔ اللہ کے پیغمبر بھی دانائے راز تھے، اللہ کے پیغمبر بھی انسانیت کے مزاج کو سمجھنے والے تھے، اور پھر عائشہ سے تو میرے پیغمبر کو پیار ہی بہت زیادہ تھا۔ سمجھ کے عائشہ کس تناظر میں سوال کر رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، پلٹ کے کہا عائشہ تم آسمان کے ستاروں کی نیکیوں کے برابر، آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیوں کا پوچھتے ہو؟ ہاں ہاں، اس روئے ارضی پر ایک انسان ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ فرمایا تعجب سے، حیرانگی سے اور کچھ دل میں قسمسات جذبات کے ساتھ پوچھا آقا پھر اس کا نام بھی تو بتلائیے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس کا نام عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کے نا امی عائشہ چپ کی چپ رہ گئی۔ گمان تو یہ تھا نا کہ میرے بابا کا نام آئے گا، میرے باپ کا نام آئے گا، چپ رہ گئی، خاموش ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ میرے پیغمبر نے چند لمحے اپنی اس محبوبہ کے چہروں کی طرف دیکھا اور بڑے تعجب سے کہا عائشہ تمہیں چپ کیوں لگ گئی؟ سیدہ عائشہ آنکھیں بھر آئیں، کہا آقا اگر عمر کی اتنی نیکیاں ہیں تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا بولیے کہاں بھول گئی؟ تیرے باپ کی ایک رات کی نیکیاں عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ ہے۔ ایک رات کی نیکی تو نیکیوں کا پوچھتی ہے، عمر کی نیکیوں کا، ابو بکر کی نیکیوں کا پوچھتی ہے۔ اور پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب آپ زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں نا، آخری لمحات میں بات گئی تو آپ نے فرمایا لوگوں سنو، میں نے دنیا میں کسی کے احسانوں کا بدلہ نہیں دینا، میں نے ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا۔ دنیا کے اندر جس نے جس انداز میں مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، لیکن کائنات کے لوگوں سنو، اس کائنات میں اس روح ارضی پر ایک انسان ایسا ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، وہ اس کے احسانوں کا بدلہ رب قیامت کو چکائے گا، اور اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ عظیم انسان، آج ہمیں دنیا میں بہت ایام یاد ہیں، آج ہمیں دنیا میں بڑی باتیں یاد ہیں۔ کوئی کہتا ہے آج مدر ڈے ہے، کوئی کہتا ہے آج فادر ڈے ہے، کوئی کہتا ہے آج بردر ڈے ہے، کوئی سسٹر ڈے کی بات کرتا ہے، کوئی کسی کی بات کرتا ہے، کوئی کسی کی بات کرتا ہے۔ لیکن حضرات آئیے
اپنی اس نوجوان نسل سے پوچھئے، اپنے ان بچوں کو بٹھا کے پوچھئے کہ 22 جمادی الثانی کو کون عظیم انسان اس دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان نوجوانوں کو سارا کچھ پتا ہے، کرکٹ کی ٹیموں کے ریکارڈ یاد ہیں، ان کو کرکٹروں کے ذاتی ریکارڈ یاد ہیں، ان کو بڑی بڑی فلم انڈسٹری کے جن کو سٹار کہا جاتا ہے ان کی پوری ہسٹریاں زبانی یاد ہوں گی، لیکن ان کو نہیں یاد جو کائنات کے لیے حقیقی سٹار ہیں، جو کائنات کے لیے رول ماڈل ہیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں ان کو کچھ پتہ اور کچھ علم نہیں ہوگا۔ سبب کیا ہے؟ آج اس کی وجہ یہ ہے ہمیں جو بات سکھائی جاتی ہے، جو بات پڑھائی جاتی ہے، اس بات میں جائیے میٹرک کا نصاب تعلیم دیکھیے، ایف اے کا نصاب تعلیم دیکھیے، بی اے کا نصاب تعلیم دیکھیے، ایم اے کا نصاب تعلیم دیکھیے، کہیں آپ کو مسٹر چپس کی داستان ملے گی، کہیں مسٹر بین کی داستان ملے گی، کہیں کسی کا عطا ترک کا تذکرہ ملے گا، کہیں کسی کا تذکرہ ملے گا، کہیں کسی کا تذکرہ ملے گا۔ اور نیشنل ہیروز کے نام سے ان کافروں، عیسائیوں، یہودیوں کا تذکرہ ملے گا۔ نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں میں آپ کو بڑے بڑے کفار کا تذکرہ ملے گا، لیکن جو حقیقی نوبل ہیں، جو حقیقی طور پہ عظیم انسان ہیں، ان کا کوئی نام ان کا نہیں لیتا، کوئی ان کا ذکر تک نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری کتابوں میں ہمیں پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے، یہاں فرانس کے اندر روسو نام کا ایک دانشور گزرا، اس نے ایک جملہ بولا، ایک جملہ اپنی اس نے کتاب میں کوٹ کیا، اس نے کہا انسان آزاد ہے لیکن اس کو چاروں طرف سے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ لوگوں، ایک جملہ اس نے کہا۔ آج بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے خطیب، خود کو بہت بڑا علم کا سمندر سمجھنے والے سینکڑوں نہیں لاکھوں مرتبہ اس کے اس کوٹیشن کا حوالہ دے چکے ہیں، اس کی یہ بات کوٹ کر چکے ہیں، کئی کتابیں اس جملے سے آگے بڑھتی ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں بتلاتا یہ حقیقی جملہ 1400 سال پہلے جناب عمر فاروق کے منہ سے نکلا ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب عمر فاروق نے 1400 سال پہلے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، عمر تو یہ لوگ ان کو تو ان کی ماں نے آزاد جانا تھا، تو انہیں کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا؟ یہ جملہ تو جناب فاروق کا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، کوئی اس کو غلام نہیں بنا سکتا۔ لیکن آج دانشوروں میں کوئی عمر فاروق کا نام نہیں لیتا، کوئی ان کا ذکر تک نہیں کرتا۔ روسو سب کو یاد ہے، انقلاب فرانس سب کو یاد ہے، فرانس کا معاہدہ عمرانیات سب کو یاد ہے، نہیں یاد تو جناب فاروق یاد نہیں، نہیں یاد تو جناب ابو بکر یاد نہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو حضرات بات دور نہ نکل جائے، ذکر کر رہا ہوں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا، آپ کی شجاعت کا، آپ کی سخاوت کا، آپ کی قرات کا، آپ کی استقامت کا، آپ کی جرت کا، آپ کی حیات کا، آپ کی وفات کا کون کون سا پہلو جناب ابو بکر صدیق کی سیرت کا میں آپ کے سامنے رکھوں، کون کون سی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ شجاع اور بہادر ایسے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ کے اندر پکڑ لیا اور مارنے لگا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ لوگوں میں سے کسی نے کہا اور جا کے دیکھو وہ محمد کو مار رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سارے دبک کے بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر آگے بڑھتا ہے، خود مار کھاتا ہے، لوگوں کے شکنجے سے میرے پیغمبر کو چھڑواتا ہے، اور ساتھ ان کو کہتا ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اور لوگوں افسوس تم پہ ہے، تم اس شخص کو مار رہے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جو اللہ کو رب کہتا ہے اس کو مارتے ہو۔ لوگوں نے اب اللہ کے رسول کو چھوڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور ابو بکر پہ پل پڑے، بڑا مارا جناب صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ لوگ اٹھا کے گھر لے گئے، جا کے کو پٹی وغیرہ کی، پانی کے چھینٹے دیے، جناب صدیق اکبر کو ہوش آتی ہے،
اب یہاں محبت شروع ہوتی ہے. استقامت تھی ادھر, یہاں محبت رسول تھی. بڑا تذکرہ کرتے ہو محبت رسول کا, جاؤ ایسی محبت تو دکھاؤ. بے ہوشی کے عالم میں کفر سے مار کا کے آئے ہیں, بے ہوش پڑے ہیں, آنکھیں کھلتی ہیں, ماں سرہانے دودھ کا گلاس لے کے کھڑی ہے, بیٹے تجھے چوٹیں لگی ہیں, لے دودھ کا گلاس پی لے. کہتا ہے ماں دودھ کا گلاس پیچھے کر, پہلے محمد کا حال بتلا صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے مجھے میرے پیغمبر کا حال بتلاؤ کیا ہے. لوگوں نے کہا بڑے عجیب آدمی ہو, جس کی وجہ سے مار پٹی ہے, جس کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے, پھر اس کا نام لیتے ہو. کہا ہاں میں اس کا نام لوں گا, جب تک مجھے اس کی خبر نہیں دو گے میں اپنی زبان پہ ایک لقمہ کسی چیز کا نہیں رکھوں گا. کہنے والے نے کہا ابو بکر اطمینان کے ساتھ دودھ پی لو, اطمینان کے ساتھ دودھ پی لو, اللہ کے پیغمبر بخیریت ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کہا مجھے چین نہیں آتا, میری چارپائی اٹھاؤ میرے نبی کے گھر لے جاؤ, میری چارپائی اٹھاؤ میرے نبی کے گھر لے جاؤ. ابو بکر کی چارپائی ایک بار ہی نہیں گئی نبی کے گھر میں زندگی میں. جب مار کائی کہا چارپائی اٹھاؤ نبی کے دروازے پہ لے جاؤ, اور جب فوت ہو گئے کہا چارپائی اٹھاؤ نبی کے دروازے پہ لے جاؤ. میرے پیغمبر کے دروازے پہ لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نے اپنے ابو بکر اپنے یار کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا ابو بکر پریشان نہ ہو میں ٹھیک ہوں. تب جا کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ پیا اور دوائی کھائی. یہ محبت تھی, یہ استقامت تھی, یہ شجاعت تھی. اور ایمان کیسا تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ایمان کیسا تھا. لوگوں نے سوال کیے, آپ نے نبوت کا اعلان کیا, لوگوں نے دلیلیں مانگی, لوگوں نے سوال کیے, لوگوں نے پوچھا کوئی معجزہ دکھاؤ. یہ ابو بکر صدیق تھا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے. ابو بکر کہتے ہیں ہاتھ بڑھائیے میں کلمہ پڑھ کے ماننے کا اعلان کرتا ہوں. بغیر سوچے سمجھے ابو بکر میرے پیغمبر کی بات مانتا ہے, میرے پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے. اللہ کے پیغمبر معراج سے آتے ہیں, آپ نے آ کے داستان سنائی, واقعہ سنایا, لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا. ابو جہل دوڑا دوڑا ابو بکر کے دروازے پہ گیا. لوگوں یہ ابو بکر اور ابو جہل دو انتہائیں ہیں, ایک وفا کی انتہا, ایک جفا کی انتہا, ایک ماننے کی انتہا, ایک انکار کی انتہا, ایک محبت کی انتہا, ایک دشمنی کی انتہا. یہ دو انتہائیں ہیں. یہ ابو بکر دوڑ کے چلتا ہے, ابو جہل دوڑ کے آتا ہے ابو بکر کے دروازے پہ. دروازہ کھٹکھٹایا, ابو بکر باہر آتے ہیں. ابو جہل کو دیکھا, کہا خیریت کیا ہوا. کہا ابو بکر مجھے یہ بتاؤ, اگر کوئی شخص کہے میں رات کے ایک حصے میں یہاں سے چلا اور بیت المقدس میں پہنچ گیا, کیا تم اس کو مان لو گے. ابو بکر نے کہا آگے چلو. کہا اگر کوئی کہے وہاں سے پلٹ کے بھی واپس آ گیا, کیا اس بات کو مان لو گے. جناب ابو بکر تیری بصیرت کو سلام. کہا پہلے یہ بتاؤ کہا کس نے ہے, پہلے یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے, پھر بتاؤں گا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ابو جہل کی مت ماری گئی. کہا تیرے نبی نے یہ بات کہی ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے, محمد یہ کہتا ہے, وہ تو اس سے بھی آگے کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں یہاں سے بیت المقدس گیا, وہاں سے میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی, میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا, میں پلٹ کے واپس آ گیا اور وہاں سے اپنے گھر بھی واپس آ گیا. اب بتاؤ اس کی بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے. ابو بکر صدیق نے کہا اگر محمد نے کہا ہے تو سچ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر انہوں نے کہا ہے, بات عقل میں آئے یا نہ آئے, بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے, بات کا پتہ چلے یا نہ چلے, اگر میرے پیغمبر نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. جو انہوں نے فرمایا ویسا ہو چکا ہے. ایمان ایسا ہے. ایسا ایمان کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں؟ ایسا ایمان کہاں سے تلاش کریں؟ محبت کا دعویٰ تو ہمارا بھی ہے, محبت کا دعویٰ تو ہمارا بھی ہے, لیکن ہمارے دعوے میں اور ان کے دعوے میں بہت فرق ہے. ان کا دعویٰ عمل کے ساتھ ثابت ہوتا تھا, ہمارا دعویٰ الفاظ کے ساتھ نکلتا ہے, اور الفاظ بھی حلق سے اوپر اوپر.
حلق سے نیچے الفاظ بھی نہیں ہمارے اترتے۔ تو حضرات عرض کر رہا ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت جناب ابوبکر صدیق کو، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو محبت نہیں تھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابوبکر سے بہت محبت تھی، بہت پیار کرتے تھے۔ پیار کا عالم یہ تھا، بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک بیل، اس کو ایک آدمی ہانکتا ہوا لے جا رہا ہے، آدمی تھک گیا تو اس بیل کے اوپر خود بیٹھ گیا، بیل نے آواز نکالی، قوت گویائی اللہ نے عطا کی بیل کو، بیل نے کہا میرے اوپر بیٹھنے والے، اللہ نے مجھے سواری کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے مجھے ہل چلانے کے لیے، زمین کی کھیتی بونے کے لیے بنایا ہے۔ لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا، لوگوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، بیل بولتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر وہاں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں لوگوں سنو، اس واقعے کو میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر بھی مانتا ہے اور عمر بھی مانتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نہ وہاں ابو بکر تھے نہ عمر تھے، نہ ابو بکر موجود تھے نہ عمر موجود تھے، آپ نے کہا میں مانتا ہوں، ابو بکر مانتا ہے، عمر مانتا ہے، اور ایسے بے شمار واقعات آپ نے فرمایا میں نے یہ کیا، ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا، میں یہ کہتا ہوں، ابو بکر یہ کہتا ہے، عمر یہ کہتا ہے۔ ابو بکر و عمر موجود نہیں ہوتے تھے، آپ ان کو اپنے ساتھ شامل رکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ مجھے یہ بتلائیے، مجھے عرض کی مجھے بتلائیے کہ دنیا میں آپ کے بعد سب سے بڑا سب سے عظیم انسان کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ کہا پھر؟ کہا عمر؟ کہا پھر عثمان؟ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں چپ کر گیا، اللہ کے نبی اور نام لیتے لیتے کہیں مجھے سب سے آخر میں نہ رکھ دے، میں چپ کر گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ اعلان کر دیا لوگوں اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام اور کسی کی شان ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، ابو بکر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ اور جناب ابو بکر صدیق کے نصیب کے کیا کہنے، 23 سالہ دور نبوت میرے پیغمبر کا، ابو بکر میرے پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، 23 برس تک شرف صحابیت اور مصاحبت پانے والا، اور اسی پر بس نہیں، کائنات کا واحد انسان جس کا باپ صحابی، جو خود صحابی، جس کا بیٹا صحابی، جس کا پوتا صحابی، جس کی بیٹیاں صحابیہ، جس کی ماں صحابیہ، جس کی بیوی صحابیہ، شرف مصاحبت اس خاندان کے لیے بس ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم احسانات کی اپنے اس عظیم انسان پر، اپنے اس عظیم بندے پر، جو آج ہم صرف سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، اور ایمان سے اگر ایمان ہے ہمارے پاس تو ہم اس ایمان کو محسوس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ اگر ایمان ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو جو جی چاہتا ہے کرتے رہیں، کچھ بھی ہمیں ہر چیز میں دشمنی ہی دشمنی نظر آئے گی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کی محبت میں بے مثال، اپنی جرت میں، اپنی شجاعت میں بے مثال۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کا حال سنیے، قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن ایسی آواز میں پڑھا کرتے کہ آنکھوں سے آنسو تھمنے میں نہیں آتے تھے، روتے ہوئے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اپنے گھر کے باہر ایک بیٹھک بنائی ہوئی تھی، اس بیٹھک میں قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن اتنی اونچی آواز میں پڑھتے، یقین جانیے حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، مکہ کے مشرکوں کی عورتیں اور بچے تک اپنے گھر کے کام چھوڑ کے ابو بکر کی قرات سننے کے لیے آ جاتے تھے۔ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مکہ والوں نے بہت تنگ کیا، بہت مارا، کہا ابو بکر تو نکل جا یہاں سے، چلا جا۔ جناب صدیق اکبر چاہتے تو نہیں تھے کہ میں یہاں سے جاؤں، لیکن حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا، چل پڑے، سامان اٹھایا اور نکل گئے۔ 5ویں منزل پہ پہنچے کہ ایک ابن الدغنہ نامی ایک کافر سردار وہ وہاں سے پلٹ کے آ رہا تھا، کئی سفر پہ گیا ہوا تھا، وہاں سے آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا ابو بکر یہاں بیٹھے ہیں، کہا ابو بکر تم یہاں کیسے، خیریت کدھر کا ارادہ ہے؟
جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابن دغنہ بات یہ ہے تیری قوم مجھے رہنے نہیں دے رہی، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابن دغنہ نے بات کی، اس نے کہا ابوبکر تو ایسے لوگوں میں سے نہیں جن کو نکالا جائے یا خود نکل جائیں اور ان کا نکلنا برداشت کر لیا جائے، تم چلو۔ اور ابن دغنہ نے وہاں پہ جو ابوبکر صدیق کی شان میں قصیدہ پڑھا، اس قصیدے پہ ذرا غور فرمائیں۔ کہا ابوبکر تم عام انسان نہیں ہو، تم وہ انسان ہو جو لوگوں کا بوجھ بڑھاتے ہو، تم وہ انسان ہو جو مہمان نوازیاں کرتے ہو، تم وہ انسان ہو جو لوگوں کے قرض اتارتے ہو، تم وہ انسان ہو جو لوگوں کے لیے کماتے ہو، تم وہ انسان ہو جن سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ لوگوں ابن دغنہ کے الفاظ پہ غور کیجئے اور تھوڑا سا پیچھے چلیں۔ میرے پیغمبر پہ پہلی وحی اترتی ہے، آپ گھر آتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے۔ خدیجہ پوچھتی ہیں کیا بات ہوئی؟ حضرت نے ساری بات سنائی۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں وہی الفاظ جو ابن دغنہ نے ابو بکر کے بارے میں کہے، سیدہ خدیجہ نے میرے پیغمبر کے بارے میں کہے۔ فرمایا کلا واللہ لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اللہ آپ کا نقصان نہیں کرے گا۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازیاں کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کماتے ہیں، آپ کا مال لوگوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ جو باتیں سیدہ خدیجہ نے میرے پیغمبر کے بارے میں کہی، وہی باتیں ابن دغنہ نے ابوبکر صدیق کے بارے میں کہی۔ یہ کیا ہے؟ اس کو مشابہت کہتے ہیں۔ اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے پیغمبر کی مشابہت بھی بڑی عجیب ہے، بڑی باتوں میں مشابہت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس، جناب ابوبکر صدیق بھی 63 برس کے ہو کے فوت ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زندگی کا آخری دن ہے، اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں مجھے یہ بتاؤ اللہ کے پیغمبر کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ کتنے کپڑوں میں؟ سیدہ فرماتی ہیں 2-3 کپڑوں میں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے، مجھے بھی 3 کپڑوں میں ہی کفن دینا، 2 یہ میرے پاس موجود ہیں لیکن ان کو دھو لینا، 1 کپڑا اور لے لینا۔ سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی بابا ہم اتنے تو مفلس نہیں ہیں، ہم اتنے تو غریب نہیں ہیں کہ آپ کے لیے کفن کا بھی اہتمام نہ کر سکے۔ سید فرماتے ہیں اے بیٹی تم جانتی نہیں ہو کہ مردوں سے زیادہ زندوں کو نئے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا تم میری فکر نہ کرو، مجھے انہی کپڑوں میں کفن دے دینا۔ اور ساتھ آج دن کون سا ہے؟ کہا جی آج سوموار کا دن ہے۔ فرمایا پھر مجھے امید ہے اللہ آج ہی مجھے اپنے نبی سے ملا دے گا، آج ہی مجھے اپنے پاس بلا لے گا۔ ہاں سنو، جب میں دفن ہو جاؤں تو مجھے اپنے نبی کے ساتھ ہی دفن کر دینا۔ کیسی مشابہت ہے! 63 برس کی عمر دونوں کی، دونوں رفیق، دونوں دوست 63 برس کی عمر پاتے ہیں اور دونوں سوموار کے دن فوت ہوتے ہیں۔ دونوں کے کفن کے کپڑے بھی 3 ہیں اور دونوں اللہ اکبر، اور دونوں ایک ہی جگہ پہ دفن ہوتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر زندگی میں بھی تم ابو بکر اور عمر، قبر میں بھی تم ابو بکر اور عمر، اور جنت میں بھی تم ابو بکر اور عمر، جنت میں بھی تم سارے ہوگے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اتنی عظیم الشان، اتنی رفت پانے والے۔ زندگی کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھوں، آج ہمارے حکمران ہیں نا، اللہ اکبر کبیرہ، حکمران وہ تھے حکمرانی کر گئے جن کو حکمرانی کرنی آتی تھی۔ ایک دن نا بیگم صاحبہ کہنے لگی امیر المومنین کچھ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے، کچھ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی میری تنخواہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں میٹھا پکا سکوں۔ اللہ اکبر، یہ حکمران تھا، حکمران بلا شرکت غیر، یکتا و تنہا حکمران، پوری ریاست کا واحد سربراہ۔ لیکن میرے پیغمبر نے معاشرہ جن بنیادوں پہ اٹھایا تھا اس کا نام تقویٰ تھا۔ تقویٰ کی بنیاد، سوال کیا میٹھا کھانا چاہتی ہوں،
کہا میرے پاس گنجائش نہیں ہے. بیگم صاحبہ کفایت شعار تھیں, سمجھدار تھیں. جو تنخواہ ملتی تھی نا اس میں سے کچھ پیسے توڑنے شروع کر دیے, تھوڑے تھوڑے پیسے بچانے شروع کر دیے. یقین جانیے سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کئی مہینے گزر گئے, ایک ایک پیسہ, دو پیسے اپنا ہاتھ تنگ کر کے کبھی کسی چیز میں کبھی کسی چیز میں پیسے بچا لیے. ایک دن میٹھا پکایا. حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین کی خدمت میں پیش کیا. کہا جی یہ میٹھا. آپ کی آنکھیں بھر آئیں. کہا کہاں سے آیا, میری تنخواہ میں تو گنجائش نہیں ہے. بیگم نے کہا, خاتون اول نے کہا, کروڑوں روپے کا قرضہ نہیں معاف کروایا انہوں نے, لاکھوں روپیہ بیگم کے نام کا نہیں لیا, اربوں روپیہ بیٹوں بیٹیوں کے نام کا نہیں لیا انہوں نے. بیگم نے کہا امیر المومنین یہ میں نے آپ کی تنخواہ سے کچھ کاٹ کے توڑ کے کچھ بچایا ہے. فرمایا اچھا, اس کا مطلب ہے اگر اتنے پیسے میری تنخواہ سے کم کر دیے جائیں تو گزارا ہو سکتا ہے. سارے پیسے بیت المال میں جمع کروا دیے اور ساتھ کہا آج کے بعد میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کاٹ لیے جائیں, کم کر لیے جائیں, بیت المال کے کام آئیں گے. یہ حکمران ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جیش اسامہ کو روانہ کیا نا, فرمایا جاؤ, تو آپ انتقال کر گئے, آپ فوت ہو گئے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اس جیش اسامہ کو روانہ کرنے کے لیے آئے. آگے گئے تو راستے میں کھڑے ہو کے ایک جگہ پر کہا رک جاؤ, اب یہاں سے تم آگے جاؤ گے میں پیچھے جاؤں گا, لیکن میں چند باتیں تم سے کرنا چاہتا ہوں. لوگ ہمتن گوش ہوئے. امیر المومنین فرمایا سنو, میری بات سنو حکمرانوں, کاش کہ تمہیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں. کہا سنو لوگوں اور سارے لشکر کے لوگوں, ایک بات میری یاد رکھو, کبھی مال کو چھپانا نہ, کبھی خیانت نہ کرنا, کبھی دشمن کے مال کو اپنا نہ سمجھنا. یہ بیت المال کی امانت ہوگی, اس کو وہ امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا. یہ جناب صدیق اکبر نے واضح فرمایا ہے, امانت میں خیانت نہ کرنا. آج ہمارے ایوان ہے اقتدار سے یہ باتیں ساری باہر نکل چکی ہیں. اب وہ کہتے ہیں ان کا یہ دقیانوسی باتیں ہیں, یہ پرانی باتیں ہیں. آج کے دور کا سکہ رائج الوقت کیا ہے, جو ملتا ہے کھائی جاؤ, ہڑپ کری جاؤ, بیرونی بینکوں میں, بیرونی ممالک کے بینکوں میں جمع کرواتے جاؤ, اور پھر جب لوگ پوچھیں تو انکار کر جاؤ, اور جب ہاں بات سر سے گزر جائے تو بعد میں مان لو ہاں وہ بڑا محل بھی ہمارا تھا, وہ اکاؤنٹ بھی ہمارے ہیں, وہ دولت بھی ہماری ہے, اور ہم یہاں سے تمہارا خون نچوڑ کے لے کے گئے. اور وہ لوگ تھے مرنے سے پہلے, وفات سے پہلے پوچھتے ہیں بھائی میں 2 سال اور چند مہینے حکمران رہا ہوں, مجھے بتاؤ میں نے کتنی تنخواہ لی ہے, بیت المال سے کتنی تنخواہ لی ہے. کپڑے کے تاجر تھے بہت بڑے, کروڑوں کا, آج کے حساب سے کروڑوں کا کاروبار تھا, کپڑا بے شمار بیچا کرتے تھے. ایک دن سربراہ مملکت بننے کے بعد کپڑوں کے تھان جو تھے اپنے کندھے پہ رکھے اور گلیوں میں جانے لگے. عمر فاروق نے دیکھ لیے, بازو سے پکڑ لیا, امیر المومنین کدھر؟ کہا عمر خلافت اپنی جگہ پہ, گھر میں بھی کچھ کھانا پینا بھی تو, مزدوری کروں گا تو کچھ کھاؤں گا. اللہ اکبر, ایسا امیر المومنین. عمر نے بازو سے پکڑا اور روتے ہوئے مسجد نبی میں لا بٹھایا, لوگوں کو بلایا, کہا لوگوں تمہارا خلیفہ اور تمہارا امیر المومنین گلیوں میں کپڑے بیچے گا, اور سوچو بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کرو. وظیفہ مقرر ہو گیا. آج فوت ہونے سے پہلے کہتے ہیں کتنا درہم اور کتنے پیسے میں نے لیے. لوگوں نے کہا جی 6000 درہم آپ کو مل چکا ہے اس دوران, 6000 درہم. آپ نے فرمایا میری فلاں جائیداد کو بیچ کے 6000 درہم بیت المال میں جمع کروا دو. تنخواہ کے پیسے کہا بیت المال میں جمع کروا دو. اور میرے گھر میں کیا ہے؟ کہا جی ایک غلام ہے, ایک اونٹنی ہے, پانی لاتی ہے, غلام ہے, فلاں فلاں. کہا میں مر جاؤں تو یہ ساری چیزیں امیر المومنین عمر فاروق کے پاس جمع کروا دینا جا. عمر فاروق نے جب یہ چیزیں دیکھی تو رو پڑے. کہتے ہیں واہ ابو بکر, خود تو چلا گیا, پچھلوں کو مصیبت میں ڈال گیا ہے, پچھلوں کو مشکلات میں ڈال گیا ہے. ابو بکر کیسی باتیں تو کرتا ہے. لوگوں وہ خلیفہ, وہ عظیم انسان, وہ ہمارا رہنما اور ہمارا حکمران تھا. کاش کہ آج
ہماری نوجوان نسل کو اس کی عظمت اور اس کی رفعت کا پتہ چل جائے، کاش کہ ہمارے حکمران اس کے نقش قدم پہ چل پڑیں۔ خدا کی قسم یہ سارے بحران ختم ہو جائیں گے۔ ابو بکر کی سیرت ایک خطبہ جمعہ یا ایک مجلس کی متقاضی نہیں ہے، میرا تو ایمان ہے میری زندگی کے سارے ایام اور ہر یوم 100 سال کا ہو جائے، ابو بکر کی سیرت کو بیان کرتا رہوں تو یہ سیرت ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اس پہ کروڑہ رضوان نازل فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اس کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔